علت کو سمجھ گئے ہو کہ دلیل ظنی سے اس کی تخصیص کیوں وہ خود ظنی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اگر بعض مجہول کو نکالا ہے تو بھائی وہ احتمال خروج یا بقاء اتنے افراد ہیں سب میں ہے. یہ نکالا ہو سکتا ہے اس کے اندر داخل ہو تو ہر فرد پر دلالت میں وہ عام کیا بنا؟ ظنی. جب ظنی ہوا تو اس کی تخصیص بھی ظنی سے ہے. جب وہ خود ظنی ہے. جب تک قطعی تھا جب تک تو ظنیات سے اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جب ظنی ہو گیا اب ظنیات سے اس کی تخصیص بھی ہو سکتی ہے. صورت مجہول کے بھی آپ نے بتائی تو پھر وہ اصل تو شروع سے ہی کدھر لے گیا؟ اس کی علت بیان کر رہے ہیں. ایک مرتبہ دلیل قطعی سے تخصیص ہونے کے بعد یہ صورت سمجھ میں آ گئی ہے. احتمال بقا بھی باقی عوام کے اندر ہو سکتا ہے یہ نکالا گیا ہو. اب دلیل ظنی آ گئی، کیا چیز؟ خبر واحد آ گئی کہ یہ نہیں ہے داخل خروج کو ترجیح جائے گا. ظنی سے لیکن اگر مخصص نے معلوم معین افراد کو ہاں جیسے میں معین افراد تھے چنے نکال دیا تو وہ تو معین کو نکالا ہے. تو یہ جو کے اندر قتل
پائی جائے تو یہ بھی خارج، اس میں بھی پائی جائے تو یہ بھی، تو یہ نکل جائے. ممکن ہے وہ علت نہ پائی جائے تو یہ دونوں احتمال برابر تھے نا. تو کی دلالت مابقیہ کے اوپر ظنی تھی کہ قطعی تھی؟ ظنی تھی، کیونکہ ہر ایک میں وہ علت کے موجود ہونے کا احتمال باقی، تو عام پھر بھی ظنی تھا. تو جب ظنی تھا تو اب خبر واحد آئی، اس نے کہا یہ نکل جائے گا قیاس سے بھی، تو جائے گا قیاس سے بھی جائے گا. اس لیے جمع کریں. وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، بتاویل مذکور، بتاویل، ہاں کہ اس مذکور سمجھ. اچھا جائے یہ يكون فإذا قام الدليل الشرعي،
اذا قامت ہوگا وجود اس فصل میں مطلق و مقید کی بات کرتے ہیں. پہلے یہ سمجھیں کہ یہ مطلق ہے کیا چیز. آج جو آپ نے پڑھا ماہیت، حقیقت کسی چیز کی، کسی چیز کی ماہیت قطع نظر اس کے عوارض خارجیہ سے، یہ منطق کے بغیر یہ بھی نہیں چلتا، یہاں بھی کام نہیں چلتا ہے کہ مطلق کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. تو مطلق جو ہے وہ کسی چیز کی نفس ماہیت کو مطلق کہتے ہیں، قطع نظر اس کے عوارض خارجیہ سے. ایک دوسرا مطلق کا اطلاق آتا ہے کسی چیز کے ایسے فرد منتشر پر، فرد غیر معین، جو خصوصیات سے معرہ ہو، تمام خصوصیات سے بالکل مجرد ہو، تو اس فرد منتشر کو بھی مطلق کہتے ہیں. اور اگر کوئی خصوصیت کا لحاظ ہو جاتا ہے اس ماہیت کے ساتھ تو اس کو مقید کہتے ہیں، اور وہ جو خصوصیت ہے اس کو قید کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی بھی آپ ایسی چیز لگا دیں کہ اس ماہیت میں تخصیص کر دے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ خصوصیت لگا دیں تو پھر اس مجموعے کو، اس قید اور ماہیت کے مجموعے کو مقید کہتے ہیں. اور بدون قید محض ماہیت صرفہ کو مطلق کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ تو فرما دیا انہوں نے کہ فصل فی المطلق والمقید، نہ مطلق کی تعریف یہاں پر انہوں نے کر دی نہ مقید کی کر دی، بتا دیا میں نے، سمجھا دیا آپ کو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ چونکہ ہمارا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے میں تھوڑا اختلاف ہے، اصولی بات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مطلق کو مقید پر حمل کیا جائے گا. کہیں اگر کوئی مطلق آیا ہے تو مطلق تو ماہیت کا نام ہے، مطلق کے اوپر عمل نہیں ہوگا، بلکہ کہیں دوسری نص میں، کسی دوسری آیت میں یا کسی دوسری حدیث میں اگر مقید آیا ہے تو اس مطلق کو لے جا کر اس مقید پر حمل کریں گے. یعنی اس کو بھی مقید بنائیں. ہاں، مقید بنائیں گے. سمجھ میں آئیے؟ اچھا، ہمارے احناف علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اطلاق یعنی نفس ماہیت مراد ہونا یہ مقصودی چیز ہے. یہ تو جب ہوتا مقید کے اوپر حمل کرتے
کہ اگر نفس ماہیت کوئی مقصودی چیز نہ ہوتی، غیر مقصودی چیز ہوتی، مقید مقصودی ہوتا، تو پھر اس غیر مقصودی کو مقصودی تک لے جاتے اور اس پر حمل کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اطلاق جو ہے یہ اپنی جگہ پر شرعاً مقصود اور مطلوب ہے، تو جہاں جہاں نصوص مطلق وارد ہیں وہاں مراد ان کا اطلاق ہے شرعاً، نفس ماہیت، ہاں نفس ماہیت مراد ہے اور اطلاقی مراد ہے وہاں سے۔ لہذا اگر اس کو آپ اپنی طرف سے یا کسی ظنی دلیل سے تقیید کرتے ہیں تو آپ نے اس کے اطلاق کو جو مقصود تھا اس کو باطل کر دیا۔ شرعی مقصود تھا اس کو، ہاں، تو اس شرعی مقصود کو کا ابطال یہ تو اس کا نسخ ہے، کیونکہ مطلوب تھا مطلق اور آپ نے اس کے اطلاق کو ختم کر دیا، تو یہ تو آپ نے اس میں ایسا تغیر کر دیا جو اس کے مفہوم کو ہی ختم کر دیا آپ نے۔ یعنی یوں سمجھو کہ اس کی کلیت کو آپ نے ختم کر دیا، اس کو آپ نے جزئی بنا دیا۔ ابھی سمجھا آپ نے؟ سمجھ میں آئیے؟ تو حالانکہ اس کی کلیت مقصود فی شرع تھی، تو جب اس کو آپ نے جزئی بنا دیا ہے تو اب تو آپ نے اس میں اتنی تخصیص کر دی ہے کہ کلیت سے ایک جزئی معین بنا دیا، کلی سے جزئی معین بنا دیا، تو کیا یہ اس کا نسخ نہیں ہے؟ یہ تو حلیہ بگاڑ دیا آپ نے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ اطلاق جو ہے یہ مقصود شرعی ہے، لہذا جہاں جہاں نصوص مطلق وارد ہیں ان کو اپنے اطلاق پر رکھا جائے۔ اس لیے انہوں نے قانون بنایا کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، جب مطلق نص وارد ہو تو اپنے اطلاق پر وہ جاری ہوگا، وہی مراد ہوگا، وہاں اس میں تقیید نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئیے؟ یہ کلیہ ہے اصول فقہ کا، ہمارے احناف کا۔ اب یہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں کتاب اللہ سے اگر کہیں مطلق آ گیا، ہاں کتاب اللہ سے، تو جب تک اس کے اطلاق پر عمل متعذر نہ ہو، جب تک اس کے اطلاق پر عمل متعذر نہ ہو، ناممکن نہ ہو، تو اس وقت تک اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی صورت ایسی آ جائے کہ جہاں پر اس کے اطلاق پر عمل ناممکن ہے، تو پھر تو حقیقت پر جب عمل ناممکن ہو جائے تو مجاز کی طرف جایا جاتا ہے، پھر تو اس کو اپنے اطلاق پر رکھنا یہ حقیقت ہے۔ لہذا جب تک امکان ہے اس پر عمل کرنے کا، اس پر عمل کرتے رہیں گے، اور اگر امکان ہی نہ رہا، حقیقت پر عمل ممکن ہی نہ ہو، تو پھر تو مجبوراً مجاز کی طرف جایا جاتا ہے۔ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، یعنی کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے جہاں پر مطلق کے اوپر اگر آپ اطلاق پر رکھیں گے تو وہ معمول بھی ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے آپ کسی کو یہ کہیں کہ